بھارتی وزیر خارجہ کا آل پارٹیز اجلاس میں ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ثالثی کے عمل سے بھارت کے غیر متعلق ہونے پر غیر پارلیمانی اور توہین آمیز زبان کا استعمال۔ ماہرین بھارتی وزیر خارجہ کے لہجے کو سفارتکاری میں ناکامی کا اعتراف قرار دے رہے ہیں۔ بھارت کی عالمی نظر اندازی آل پارٹیز اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ نے اپنی سفارتی ناکامی چھپانے کے لیے توہین آمیز جملہ استعمال کیا۔ جے شنکر کا بازاری زبان کا استعمال اس حقیقت کا عکس ہے کہ نئی دہلی ثالثی عمل سے مکمل باہر ہے۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ احمد منصور، بتائیے گا کیا چل رہا ہے بھارت میں، ان کی پلاننگ کیا ہے اور اس طرح کی زبان استعمال کرنے کا کیا مقصد تھا آخر؟ دیکھیں، بھارت کی جو تکلیف ہے وہ تو اسی وجہ سے ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت سفارتی محاذ پر بالادستی ہے بھارت کے اوپر، وہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور ہر جانب سے صرف پاکستان اور پاکستان کا جو نام ہے وہ چل رہا ہے، پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے وہ چل رہی ہے۔ تو اس کی تکلیف بھارت میں تو ہونی ہی تھی، لیکن اس حد تک گر جائیں گے سفارتکاری کے محاذ پر کہ بازاری زبان استعمال کریں گے۔ جو وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، اور ایک جو عالمی طور پہ اخلاقیات اور رواداری اور ایک سفارتی جو زبان ہوتی ہے اس کا بھی پاس نہیں کریں گے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ پوری دنیا بھی اب دیکھ رہی ہے کہ مطلب اتنی بڑی جو جمہوریت ہونے کے دعوے دار بھارت میں جو ایک آل جو پارٹی اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ نے جو غیر پارلیمانی کہہ لیں توہین آمیز جملہ استعمال کیا ہے اور ایک بازاری رد عمل دیا ہے، وہ اس بات کا بالکل عکاس ہے کہ جو اس امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں، جنگ ہے، کشیدگی ہے، مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے، اس میں نئی دلی تمام صورتحال سے جو باہر ہے اس کی ان کو تکلیف ہے۔ اور اس کے بعد پھر اب یہ وہی زبان ہے جو ان کی وہاں بالی ووڈ جو انڈسٹری ہے اس میں بھی سیاستدان اور فوجی جو جرنیل اور بڑکے مارنا اور ان کی جو ان کی فلم انڈسٹری میں، ڈراموں میں، ثقافت میں اس کا روپ ہے۔ تو یہ انتہائی غیر سنجیدہ، غیر مہذب طرز عمل ہے، پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے اور پاکستان یقینی طور پہ بہت ہی ایک بہترین جو رد عمل اس حوالے سے کہ یہ نہیں کہ اس کا جواب اسی زبان میں دیا، بلکہ اس کو احساس دلا رہا ہے پاکستان کا جو سفارتی آپ کہہ لیں کہ ہماری پوری ٹیم ہے، لیڈرشپ ہے اس معاملے پہ، اور اس سطحی زبان کو اس سے ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رہے کہ یہ بڑی اچھی حکمت عملی ہے۔ دنیا کے تمام تر جو دارالخلافے ہیں وہاں نئی دہلی کا جو یہ ایک تماشائی کا جو ایک محض رول ہے وہ ڈسکس ہو رہا ہے، اور پاکستان جس سطح پہ ہے آپ دیکھ لیں، وہ گوگل پہ بھی آ رہا تھا کہ سب سے زیادہ پچھلے 48 گھنٹوں میں کوئی شخصیت اگر سرچ ہوئی ہے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل ہیں سید عاصم منیر ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف ہیں۔ دیکھ لیں اس پورے بحران میں ہر ملک کے ساتھ اس کی لیڈرشپ کے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں ہے، چاہے وہ ترکی کی لیڈرشپ ہے، چاہے مصر کی ہے، چاہے آپ دیکھ لیں سعودی عرب جو محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں، پھر قطر کے جو سربراہ ہیں، یو اے کی لیڈرشپ ہے، اور ایران کی لیڈرشپ کے ساتھ مسلسل رابطہ اور کئی سطح پہ وہ پاکستان کا اس وقت موجود ہے۔ اور امریکہ کا تو آپ کو ہے ہی اندازہ کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہیں انہوں نے جس طرح سے وزیر اعظم شہباز شریف کی جو وہ پیشکش ہے ایک میزبانی کی اور جس پہ ساری دنیا اس کو اعتراف بھی رہی ہے، اس کو وہ ری ٹویٹ کرتے ہیں تو اس کو انڈورسمنٹ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کی ویلیو کتنی ہے، ویٹیج کتنی ہے، کہ جو اسلام آباد نے کہا ہے کہ ہم میزبانی کے لیے تیار ہیں اگر فریقین اس سے رضامند ہوتے ہیں، جو مذاکرات ہیں، یہ بہت ہی ایک اہم معاملہ ہے۔ تو بھارت میں جو تکلیف ہے، جو چیخیں ہیں، جو انہیں اس وقت صورتحال ہے، وہ یہی ہے کہ وہ اپنا سوگ سارا کھو چکا ہے، جس کا اس نے صاف دیکھا تھا نریندر مودی نے، مودی سرکار نے، بھارت نے، اس پورے خطے میں اس کی حکمرانی ہوگی، وہ جو چاہے گا سارے ملک وہ مانیں گے اور ہر معاملے میں اس کی رائے لی جائے گی، اس کو ساتھ بٹھایا جائے گا، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو جب کہیں نظر نہیں آ رہا پھر جے شنکر بھی بازاری زبان استعمال کرتا ہوا نظر آئے گا، نریندر مودی کو بھی آپ کو تکلیف ہے وہ سامنے آئے گی۔ نریندر مودی کے لیے تو اب ایک ہی آپشن کے ساتھ وہ صرف اسرائیل جائے اور اب اپنے جو آپ کہہ لیں کہ جس کام میں وہ یکتا ہے تو وہی نیتن یاہو ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے سازشیں کرتا رہے، یہ اس وقت صورتحال ہے۔ باقی پوری دنیا سے بھارت ہے وہ مائنس ہو چکا ہے۔ جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ نمائندہ خصوصی احمد منصور ہمارے ساتھ موجود تھے۔